الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ ہشتم صفحہ نمبر 138 طلاق سپرد کرنے کا بیان۔ مرد عورت کو طلاق سپرد کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے اپنی جان کا اپنے نفس کا اختیار ہے، اگر چاہو تو اپنے آپ کو طلاق دے لو۔ اس حوالے سے مسائل شرعیہ کا بیان جاری ہے۔ 16 مسائل بیان ہو چکے ہیں، اب مزید آگے مسائل سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 17، شوہر نے اختیار دیا، عورت نے جواب میں کہا میں نے اپنے کو بائن کیا یا حرام کر دیا یا طلاق دی، تو جواب ہو گیا اور ایک بائن طلاق پڑ گئی۔ مرد نے عورت کو یہ اختیار دے دیا اگر تم چاہو تو اپنے آپ کو طلاق دے لو، تو جواب میں یہ لفظ بول دیا بائن کیا یا حرام کر دیا یا طلاق دی۔ تو اب چونکہ مرد نے جو اس کو کہا یہ اس کے جواب میں کہہ رہی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ مرد عورت کا یہ کہنا گویا کہ مرد کو جواب دینا ہے اور اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 18، شوہر نے 3 بار کہا تجھے اپنے نفس کا اختیار ہے، یہ جملہ 3 بار کہتا ہے۔ عورت نے کہا میں نے اختیار کیا، یعنی میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، یا یہ کہا کہ پہلے کو اختیار کیا یا بیچ والے کو یا پچھلے کو یا ایک کو، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک جملہ بولتی ہے تو صاحب بہارشی فرماتے ہیں بہرحال 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ یعنی پہلے تو اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے اختیار کیا، اب چونکہ شوہر نے 3 بار یہ کہا تھا کہ تجھے اپنے نفس کا اختیار ہے، عورت نے کہا میں نے اختیار کیا، یا اس نے یہ کہا کہ پہلے کو اختیار کیا یا بیچ والے کو یا پچھلے کو، تو اب جتنی بار بھی وہ کہے گی بہرحال جو ہے وہ جو بھی صورتحال ہے 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ اور اگر اس کے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے نفس کو طلاق دی یا میں نے اپنے نفس کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار کیا یا میں نے پہلی طلاق اختیار کی، تو ایک بائن واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 19، شوہر نے 3 مرتبہ کہا مگر عورت نے پہلی ہی بار کے جواب میں کہہ دیا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، تو بعد والے الفاظ باطل ہو گئے۔ بعد والے جو الفاظ جو دوسری اور تیسری مرتبہ وہ جو اس نے کہا اس صورت میں جو ہے وہ ان الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا، ان سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، چونکہ پہلی بار ہی عورت نے جواب دے دیا ہے تو اس سے جو طلاق واقع ہوگی اور بقیہ الفاظ جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے۔ یوں ہی اگر عورت نے کہا میں نے ایک کو باطل کر دیا تو سب باطل ہو گئے، یعنی شوہر نے 3 مرتبہ کہا تو عورت یہ کہتی ہے میں ان میں سے ایک بار کے کہنے کو باطل کرتی ہوں، تو یہ سارے کے سارے ہی باطل ہو جائیں گے اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 20، شوہر نے کہا تجھے اپنے نفس کا اختیار ہے کہ تو طلاق دے دے، عورت نے طلاق دی تو بائن واقع ہوئی، یعنی طلاق رجعی نہیں ہوگی، اگرچہ لفظ طلاق یہاں پر واضح طور پر ہے لیکن یہاں طلاق بائن ہی واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 21، عورت سے کہا 3 طلاقوں میں سے جو تو چاہے تجھے اختیار ہے، تو 1 یا 2 کا اختیار ہے 3 کا نہیں، یعنی اگر چاہے 1 طلاق دے سکتی ہے، چاہے 2 طلاقیں دے سکتی ہے، 3 طلاقیں دینے کا اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 21، مسئلہ نمبر 22، عورت کو اختیار دیا، یعنی تجھے اختیار ہے، اس نے جواب میں کہا میں تجھے اختیار کرتی یا تجھے نہیں چاہتی یا مجھے تیری حاجت نہیں، تو یہ سب کچھ نہیں۔ اور اگر کہا
میں نے یہ اختیار کیا کہ تیری عورت نہ ہوں تو بائن ہو گئے، یعنی میں تجھے نہیں اختیار کرتی، یہ جملہ بولا، یا یہ کہا کہ تجھے نہیں چاہتی یا مجھے تیری حاجت نہیں ہے، تو یہ کچھ نہیں ہے، اس میں طلاق نہیں ہوگی، نہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ہاں اگر یہ کہتی ہے کہ میں یہ اختیار کرتی ہوں کہ میں تیری عورت نہ ہوں، میں تیری بیوی نہ ہوں، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 23، کسی سے یہ کہا کہ تو میری عورت کو اختیار دے دے، تو جب تک یہ شخص اسے اختیار نہ دے گا عورت کو اختیار حاصل نہیں، اور اگر اس شخص سے کہا تو عورت کو اختیار کی خبر دے تو عورت کو اختیار حاصل ہو گیا اگرچہ خبر نہ کرے۔ یعنی دو علیحدہ علیحدہ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تو میری بیوی کو اختیار دے، اس صورتحال کے اندر یہ ہے اگرچہ عورت کو خبر پہنچ بھی جائے، لیکن جب تک وہ بندہ جس کو اس کے شوہر نے کہا ہے وہ اس عورت کو اختیار نہیں دے گا، اس وقت تک عورت جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں ملے گا، وہ اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی۔ ہاں البتہ اگر اس نے یہ کہا کہ تو میری عورت کو خبر دے دے، تو ایسی صورتحال کے اندر اختیار وہ مرد ہی دے رہا ہے، لیکن اس بندے کی یہ ذمہ داری لگا رہا ہے کہ تم اس کو صرف خبر پہنچا دو۔ تو اب اس میں اگر عورت کو اختیار حاصل ہو گیا ہے، اگرچہ وہ بندہ خبر نہ بھی کرے، تب بھی جو ہے اگر عورت اپنے آپ کو اختیار کر لیتی ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 24، یہ کہا تجھے اس سال یا اس مہینے یا آج دن میں اختیار ہے، یہ مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے، تو جب تک وقت باقی ہے اختیار ہے اگرچہ مجلس بدل گئی ہو۔ یعنی ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب تک مجلس میں ہے اس وقت تک اس کا اختیار ہوگا، کیونکہ اس نے جو جملے بولے ہیں وہ سال یا مہینہ یا دن پورے کا اعتبار اس نے بیان کیا ہے، کوئی ایک مجلس کے اندر ہونے کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو لہٰذا جب تک وقت باقی ہے، دن باقی ہے یا مہینہ باقی ہے، سال باقی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو اختیار کر کے طلاق دے سکتی ہے۔ اور اگر ایک دن کہا، یعنی تجھے ایک دن اختیار ہے تو 24 گھنٹے ہوں گے، ایک ماہ کہا تو 30 دن تک اختیار ہے، اور چاند جس وقت دکھائی دیا اس وقت ایک مہینے کا اختیار دیا تو 30 دن ضرور نہیں بلکہ دوسرے حلال تک، یعنی دوسرا چاند اگلے مہینے کا چاند نظر آنے تک ہے۔ یعنی اس میں دو صورتیں ہیں، اگر تو یہ کہتا ہے تجھے ایک ماہ کا اختیار ہے اور یہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ مہینے کا دوران چل رہا ہے یا چاند پہلے سے نظر آ چکا ہے، مہینہ جاری ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ 30 دن کا اختیار دیا جائے گا، مکمل 30 دن ہوں گے تب اس کا اختیار جو ہے وہ ختم ہوگا۔ اس دوران جب بھی وہ چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ اور اگر اس نے ایک مہینے کا اختیار دیا اس وقت جس وقت چاند نظر آ رہا ہے، چاند دکھائی دیا تو اس نے کہا تمہیں جو ہے وہ ایک ماہ کا اختیار ہے، تو اب اس میں 30 دن ہونے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ چاند کے نظر آنے کے وقت اختیار دے رہا ہے، تو اب اگلا چاند نظر آنے تک اس عورت کو اختیار ہے، یہ اگر چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 25، نکاح سے پیشتر یعنی نکاح سے پہلے تفویض طلاق کی، یعنی طلاق عورت کے ہاتھ دے دی، سپرد کر دی۔ مثلا عورت سے یہ کہا اگر میں دوسری عورت سے نکاح کروں تو تجھے اپنے نفس کو طلاق دینے کا اختیار ہے، تو یہ تفویض نہ ہوئی کہ اضافت ملک کی طرف نہیں، یعنی یہ طلاق سپرد کرنا نہیں ہے کہ اس صورت میں وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اپنی نفس کو طلاق دینے کا اختیار ہے اگر میں دوسری عورت سے نکاح کروں، اس میں یہ جو اضافت کر رہا ہے، جو نسبت کر رہا ہے، یہ ملکیت کی طرف نہیں ہے۔ یوں ہی اگر ایجاب و قبول میں شرط کی، یعنی جس وقت نکاح ہو رہا ہے عورت کی طرف سے کہا گیا کہ تیرا فلاں سے نکاح کیا جاتا ہے، اس نے قبول کیا، مرد نے قبول کیا، اس میں یہ شرط کی اور ایجاب شوہر کی طرف سے ہو، یعنی شوہر نے یہ کہا کہ میں تجھے اس شرط پر نکاح میں لایا، اس شرط پر میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے قبول ہے؟ عورت نے کہا میں نے قبول کیا، جب بھی تفویض نہ ہوئی،
یعنی شوہر یہ کہتا ہے کہ میں اس شرط پر، اور شرط یہ بیان کی کہ اگر میں دوسری عورت سے نکاح کروں تو تجھے اپنے نفس کو طلاق دینے کا اختیار ہے، یہ اس شرط پر نکاح کیا، تب بھی جو ہے وہ تفوید نہیں ہوگی، یعنی یہ طلاق کا سپرد کرنا نہیں کہلائے گا۔ اور اگر عقد میں شرط کی، نکاح کا جو عقد ہو رہا ہے اس میں یہ شرط کی، اور ایجاب عورت یا اس کے وکیل نے کیا، یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول، ایک ہوتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرا یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو جو بھی پہلے ہوگا، چاہے مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو، پہلی جو بات ہوگی وہ ایجاب کہلاتی ہے۔ تو اب اگر ایجاب عورت یا اس کے وکیل نے کیا، مثلا میں نے اپنے نفس کو یا اپنی فلاں موکلہ کو اس شرط پر تیرے نکاح میں دیا، موکلہ یعنی وکیل بنانے والی، جس عورت نے مجھے وکیل بنایا ہے، اس شرط پر تیرے نکاح میں دیا کہ تو اگر دوسرا نکاح کرے تو اس کو طلاق دینے کا اختیار ہے۔ مرد نے کہا میں نے اس شرط پر قبول کیا، تو تفویض طلاق ہو گئی۔ شرط پائی جائے تو عورت کو جس مجلس میں علم ہوا اسی مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہے۔ اب اس مسئلہ نمبر 25 کے اندر جو ہے وہ یہ تین صورتیں بیان کی۔ پہلی دو صورتیں وہ ہیں کہ جس میں مرد مطلقاً یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو تجھے اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہے، اور دوسری صورت میں ایجاب مرد پہلے کرتا ہے۔ تو یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جس میں تفویض طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ایجاب جو ہے وہ عورت کرتی ہے یا عورت کا وکیل کرتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر مرد قبول کر لیتا ہے پھر جو ہے وہ طلاق کو سپرد کرنا پایا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، مرد نے عورت سے کہا تیرا امر یعنی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس میں بھی وہی شرائط و احکام ہیں جو اختیار کے ہیں کہ نیت طلاق سے کہا ہو، یعنی تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے، مرد نے یہ کہتے ہوئے اس کی طلاق کی نیت ہو، اور نفس کا بھی ذکر ہو، اور جس مجلس میں کہا یا جس مجلس میں علم ہوا اسی میں عورت نے طلاق دی ہو تو واقع ہو جائے گی اور شوہر رجوع نہیں کر سکتا۔ صرف ایک بات میں فرق ہے، وہاں 3 کی نیت صحیح نہیں، اور اس میں اگر 3 طلاق کی نیت کی تو 3 واقع ہو جائیں گی۔ یعنی اختیار دینے کے معاملے کے اندر اور یہ کہنا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے، ان دونوں کے تقریباً ایک ہی طرح کے مسائل ہیں، بس فرق جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے تجھے اختیار ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ 3 کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں جب اس نے یہ کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اگر وہ 3 طلاقوں کی بھی نیت کر لیتا ہے تو 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی، اگرچہ عورت نے اپنے کو 1 طلاق دی۔ یعنی مرد نے جب یہ کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے تو وہ 3 طلاقوں کی نیت کرتا ہے، اور عورت اگرچہ اپنے آپ کو 1 طلاق دیتی ہے تب بھی 3 ہی واقع ہوں گی۔ یا یہ کہا عورت نے کہ میں نے اپنے نفس کو قبول کیا یا اپنے امر کو اختیار کیا، یا تو مجھ پر حرام ہے یا مجھ سے جدا ہے، یا میں تجھ سے جدا ہوں یا مجھے طلاق ہے، اور اگر مرد نے 2 کی نیت کی یا ایک کی نیت میں یا ایک کی یا نیت میں کوئی عدد نہ ہو تو 1 ہی ہوگی۔ یعنی پیچھے جتنے بھی یہ جملے ذکر کیے گئے ان جملوں کے اندر اگر مرد نے جس وقت عورت کو یہ کہا تھا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے اس نے 2 طلاقوں کی نیت کی تھی یا ایک ہی کی تھی یا کوئی مخصوص نیت نہیں کی تھی تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ 1 ہی طلاق ہوگی۔ مسئلہ نمبر 27، زوجہ نابالغہ ہے، چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اس سے یہ کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے، اس نے اپنے کو طلاق دے دی، ہو گئی، اور اگر عورت کے باپ سے کہا کہ اس کا امر تیرے ہاتھ ہے، اس نے کہا میں نے قبول کیا، یا کوئی اور لفظ طلاق کا کہا تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 28، عورت کے لیے یہ لفظ کہا مگر اسے اس کا علم نہ ہوا اور طلاق دے لی تو واقع نہ ہوئی۔ یعنی جب مرد نے اختیار دینے والے جملے بولے یا طلاق والا جملہ بولا کہ تجھے اپنے نفس کا اختیار ہے یا عورت کو اختیار ہے،
تو اب اس عورت کو اس چیز کا علم نہیں ہوا کہ میرے مرد نے مجھے جو ہے وہ طلاق کا اختیار دے دیا ہے، تو اب اس صورت میں ہے اگر وہ اپنے آپ کو طلاق دے لیتی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، علم ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 29، شوہر نے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے، اس کے جواب میں عورت نے کہا میرا امر میرے ہاتھ ہے، تو یہ جواب نہیں ہوا، یعنی اس سے طلاق نہیں ہوئی، بلکہ جواب میں وہ لفظ ہونا چاہیے جس کی نسبت عورت کی طرف اگر زوج کرتا تو طلاق ہو جاتی، یعنی شوہر کوئی ایسا جملہ بولتا تو اس کو طلاق ہو جاتی، تو اسی طرح کا کوئی جملہ جو ہے وہ اس کے جواب میں عورت کو کہنا چاہیے۔ مثلاً یہ کہے میں نے اپنے نفس کو حرام کیا، بائن کیا، طلاق دی، تو اب یہ اگر بالفرض مرد اس عورت کو یہ کہتا تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق ہو جانی تھی، تو لہٰذا عورت اگر اس کے جواب میں اس طرح کا جملہ بولے گی تو طلاق ہوگی۔ یوں ہی اگر جواب میں یہ کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا یا کہا قبول کیا، یا عورت کے باپ نے قبول کیا، جب بھی طلاق ہو جائے گی۔ یوں ہی اگر جواب میں کہا، یعنی مرد نے عورت سے کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے جواب میں عورت یہ کہتی ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے یا میں تجھ پر حرام ہوئی، یا تو مجھ سے جدا ہے یا میں تجھ سے جدا ہوں، یا یہ کہا کہ میں حرام ہوں یا میں جدا ہوں، تو ان سب صورتوں میں طلاق ہے۔ اور اگر یہ کہا کہ تو حرام ہے، یعنی عورت جواب میں یہ کہتی ہے کہ تو حرام ہے، اور یہ نہیں کہا کہ مجھ پر، تو یا یہ کہا کہ تو جدا ہے اور یہ نہیں کہا کہ مجھ سے، تو باطل ہے، یعنی صورت میں یہ جملہ باطل ہو جائے گا، طلاق نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 30، اس کے جواب میں اگرچہ رجعی کا لفظ ہو طلاق بائن پڑے گی۔ مرد نے یہ کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس کے جواب میں اگرچہ رجعی کا لفظ ہو، طلاق رجعی کا لفظ بول دے یا لفظی لفظ طلاق بول دے، تب بھی طلاق بائن ہی پڑے گی۔ ہاں اگر شوہر نے یہ کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور طلاق دینے میں تو رجعی ہوگی، یعنی جب مرد نے لفظ طلاق بولا تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یا شوہر نے کہا 3 طلاق کا امر تیرے ہاتھ میں ہے اور عورت نے 1 یا 2 دی، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، کہا تیرا امر تیری ہتھیلی میں ہے، مرد نے عورت سے کہا، یا داہنے ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں، یا تیرا امر تیرے ہاتھ میں کر دیا، یا تیرے ہاتھ کو سپرد کر دیا، یا تیرے منہ میں ہے یا زبان میں، جب بھی وہی حکم ہے، یعنی اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ طلاق دے لیتی ہے، اختیار کر لیتی ہے، تو طلاق پڑ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 32، اگر ان الفاظ کو بانیت طلاق نہ کہا تو کچھ نہیں، یعنی تیرا امر تیری ہتھیلی میں ہے، دانے ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں ہے، یہ سارے الفاظ جو پیچھے ذکر کیے گئے یہ بولتا ہے، مگر طلاق کی نیت نہیں کرتا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر حالت غضب یا مذاکرہ طلاق میں کہا تو نیت نہیں دیکھی جائے گی بلکہ حکم طلاق دے دیں گے، یعنی حالت غضب غصے کی حالت میں مرد یہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے، یا پھر جب وہ دونوں کے مابین طلاق کی بات چیت ہو رہی تھی، اس پر گفتگو ہو رہی تھی، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر مرد یہ اس طرح کے جملے بول دیتا ہے کہ تیرا امر تیری ہتھیلی میں ہے، دانے ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں کر دیا، تیرے ہاتھ کو سپرد کر دیا، تو اب اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق فوراً واقع ہو جائے گی، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے نیت کی ہے یا نہیں کی، کیونکہ اس کی حالت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ یہ طلاق ہی کے لیے ہے۔ اور اگر مرد کو حالت غضب یا مذاکرہ طلاق سے انکار ہے، یعنی مرد یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو جملے بولے تھے یہ میں نے غصے کی حالت میں نہیں بولے تھے، اور نہ ہی میں اس وقت طلاق کی بات چیت ہو رہی تھی، اور عورت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے غصے کی حالت میں یا یہ طلاق کی بات چیت چل رہی تھی اس وقت یہ کہا تھا، تو عورت سے گواہ لیے جائیں گے۔ اگر عورت اس بات پر گواہ پیش کر دیتی ہے کہ واقعی ہی اس نے غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں یہ جملے بولے، یا ہم دونوں کے مابین جو ہے وہ طلاق کی بات چیت چل رہی تھی اس وقت اس نے یہ جملہ بولا، اگر تو عورت گواہ پیش کر دے
تب تو ٹھیک، اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر قسم لے کر شوہر کا قول مانا جائے گا۔ یعنی شوہر سے یہ کہا جائے گا تم یہ کہتے ہو کہ اس وقت میں غضب کی حالت میں نہیں تھا یا مذاکرہ طلاق نہیں ہو رہا تھا، تو تم اپنی اس بات پر قسم دے دو۔ اگر شوہر قسم دے دیتا ہے تو پھر اسی کی بات کو مان لیا جائے گا۔ اور نیت طلاق پر اگر عورت گواہ پیش کرے تو مقبول نہیں۔ یعنی اگر عورت یہ کہتی ہے کہ اس نے جو یہ جملہ بولا تھا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ سپرد کر دیا، اس میں اس کی طلاق کی نیت تھی، اگر اس بات پر وہ کوئی گواہ پیش کرتی ہے تو وہ گواہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرد نے نیت کا اقرار کیا ہو اور اقرار کے گواہ عورت پیش کرے تو پھر جو ہے وہ گواہ قبول کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 33، شوہر نے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے آج اور پرسوں، تو دونوں راتیں درمیان کی داخل نہیں، اور یہ دو تفویضیں جدا جدا ہیں۔ یعنی جو اس نے یہ کہا آج اور پرسوں تجھے اختیار ہے، تو آج کے دن اور پرسوں کے دن جو ہے وہ یہ دو علیحدہ علیحدہ اس نے اختیارات دیے ہیں، لہٰذا اگر آج رد کر دیا تو پرسوں عورت کو اختیار رہے گا، اور رات میں طلاق دے گی تو واقع نہیں ہوگی۔ یعنی جس وقت کا اختیار دیا، دن کا اختیار دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر دن ہی کے اندر طلاق واقع ہوگی، رات کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر دن کی آج کی جو ہے وہ دن کو رد کر دیتی ہے کہ میں آج طلاق نہیں دیتی اپنے آپ کو، تو پرسوں والا دن جو ہے اس میں اس کا اختیار باقی رہے گا، اور ایک دن میں ایک ہی بار طلاق دے سکتی ہے۔ اگر کہا آج اور کل تو رات بھی داخل ہے، اور آج رد کر دے گی تو کل کے لیے بھی اختیار نہ رہا کہ یہ ایک تفویض ہے۔ یعنی ایسی صورتحال کے اندر جب پیچھے تو یہ جملے بولے تھے آج اور پرسوں تجھے اختیار ہے، تو اس میں راتیں داخل نہیں تھی، رات کو اگر طلاق دے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن آگے جو یہ کہا کہ آج اور کل تجھے اختیار ہے، تو اس صورت میں رات بھی داخل ہوگی۔ اور دونوں میں فرق یہ ہے، پہلی صورت کے اندر اگر آج کے دن کو رد کر دیتی ہے، اس میں طلاق نہیں دیتی، تو پرسوں والے دن اختیار باقی رہے گا، لیکن اس صورتحال کے اندر اگر آج رد کر دے گی تو کل کے لیے بھی اختیار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس صورتحال کے اندر جائیے ایک طلاق کا اختیار دینا ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ آج تیرا امر تیرے ہاتھ ہے اور کل تیرا امر تیرے ہاتھ ہے، تو رات اس میں داخل نہیں ہوگی، اور جدا جدا دو تفویضیں ہیں، یعنی دو طلاقوں کا اس نے اختیار دیا ہے، دو اختیار دیے ہیں۔ اور اگر کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے آج اور کل اور پرسوں، تو یہ ایک تفویض ہے اور راتیں اس کے اندر داخل ہوں گی، اگر رات کو بھی طلاق دے لیتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور جہاں دو تفویضیں ہیں، یعنی دو طلاقوں کا اختیار ہے، اگر آج اس نے طلاق دے لی پھر کل آنے سے پہلے اسی سے نکاح کر لیا تو کل پھر اسے طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے، اگر وہ اپنے آپ کو طلاق دے لیتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 34، عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ شوہر نے میرا امر میرے ہاتھ میں دیا، تو یہ دعویٰ نہ سنا جائے کہ بیکار ہے۔ ہاں، عورت نے اس امر کے سبب اپنے کو طلاق دے دی، پھر طلاق ہونے اور مہر لینے کے لیے دعویٰ کیا تو اب سنا جائے گا۔ یعنی عورت کا صرف یہ کہہ دینا کہ اور مرد نے مجھے جو ہے وہ اختیار دے دیا ہے، تو اس کی یہ بات نہیں سنی جائے گی۔ ہاں، اگر وہ یہ کہتی ہے کہ اختیار دیا تھا، میں نے اپنے آپ کو طلاق بھی دے لی ہے اور میں اب اس سے مہر کا مطالبہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے مہر لے کر دیا جائے، تو اب اس کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 35، اگر یہ کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ ہے، جس دن فلاں آئے، جس دن فلاں آئے گا اس دن تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو صرف دن کے لیے ہے، اگر رات میں آیا تو طلاق نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دن میں آیا مگر عورت کو اس کے آنے کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا تو اب اختیار نہ رہا۔ یعنی اس نے یہ کہا تھا جس دن فلاں آئے اس دن تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو لہٰذا دن کے اندر اگر وہ آ جاتا ہے، اسے اس کی چیز کا علم ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو طلاق دے لیتی ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر اس کو اس کا علم نہیں ہوتا اور رات آ جاتی ہے تو اب اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کوئی وقت معین نہ کیا تو مجلس بدلنے سے اختیار جاتا رہے گا۔
یعنی پیچھے ہم نے چند مسئلے ایسے پڑھے ہیں کہ جس میں اس نے کہا تجھے آج اختیار ہے، پرسوں اختیار ہے، 1 مہینہ اختیار ہے، 1 سال اختیار ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں جب تک یہ وقت پورا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا اختیار بھی باطل نہیں ہوگا، اگرچہ مجلس بدل جائے۔ لیکن جب اس نے مطلقاً کہہ دیا کہ تجھے اختیار ہے اور کوئی خاص وقت اس نے بیان نہیں کیا، تو ایسی صورتحال کے اندر مجلس بدلنے سے اس کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اور اگر وقت معین کر دیا ہو، مثلا آج یا کل یا اس مہینے یا اس سال میں، تو اس پورے وقت میں اختیار حاصل ہوگا۔ مسئلہ نمبر 37، کاتب سے کہا تو لکھ دے، اگر میں اپنی عورت کی بغیر اجازت سفر کو جاؤں تو وہ جب چاہے اپنے کو 1 طلاق دے لے۔ عورت نے کہا میں 1 طلاق نہیں چاہتی، 3 طلاقیں لکھوا، مگر شوہر نے انکار کر دیا اور لکھنے کی نوبت نہ آئی تو عورت کو 1 طلاق کا اختیار حاصل رہا۔ یعنی وہ جو اس نے جملہ بولا تھا شروع میں کہ اگر اپنی عورت کی اجازت کے بغیر سفر کو جاؤں تو وہ جب چاہے اپنے کو 1 طلاق دے لے، 1 طلاق وہ اپنے آپ کو دے سکتی ہے، تو لہٰذا وہ اس کا جملہ باقی ہے۔ 3 طلاقوں کا ذکر ہوا اور وہ لکھی بھی نہیں گی، لیکن پھر بھی وہ جو شروع میں 1 طلاق دی تھی، اگر 1 طلاق کا اختیار دیا تھا، اگر عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے لیتی ہے تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 38، اجنبی شخص سے کہا کہ میری عورت کا امر تیرے ہاتھ ہے، تو اس کو طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے، اور وہی احکام ہیں جو خود عورت کے ہاتھ میں اختیار دینے کے ہیں، جن کی تفصیل پیچھے جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ مسئلہ نمبر 39، 2 شخصوں کے ہاتھ میں دیا تو تنہا یہ کچھ نہیں کر سکتا، یعنی 2 شخصوں سے یہ کہا کہ میری بیوی کا معاملہ، میری عورت کا معاملہ تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، اب تنہا ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، دونوں جو ہیں وہ جو معاملہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ اور اگر یہ کہا میرے ہاتھ میں ہے اور تیرے، یعنی میرے ہاتھ میں ہے اور تیرے، اور مخاطب نے طلاق دے دی، تو جب تک شوہر اس طلاق کو جائز نہ کرے گا نہ ہوگی۔ یعنی اپنے آپ کو طلاق کا اختیار دیا اور سامنے والے بندے کو مخاطب کر کے، تو ظاہر سی بات ہے 2 شخص ہوئے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر مرد، جو دوسرا مرد ہے جس سے اس نے خطاب کر کے کہا تجھے بھی اختیار ہے، وہ اگر طلاق دے لیتا ہے تو اب جب تک مرد اجازت نہیں دے گا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے یہ کہا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے اور تیرے ہاتھ میں، اور مخاطب نے طلاق دے دی تو ہو گئی، یعنی ایک طرف اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسری طرف جا اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر بندہ طلاق دے لیتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص ہے اسے یہ کہتا ہے تیرے ہاتھ میں اختیار ہے اور اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اب اس صورت میں اگر بندہ طلاق دے لیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 40، عورت کے اولیاء نے طلاق لینی چاہیے۔ عورت کے اولیاء، یعنی اولیاء سے مراد جو اس کے سرپرست ہیں، اس کے بڑے ہیں، انہوں نے طلاق لینی چاہیے۔ شوہر عورت کے باپ سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ تم جو چاہے کرو، اور والد زوجہ نے طلاق دے دی، یعنی جو اس کا باپ تھا، اس عورت کا جو باپ تھا، اس نے طلاق دے دی، تو اگر شوہر نے تفویض کے ارادے سے نہ کہا طلاق نہ ہوگی۔ یعنی اگر تو ویسے ہی کہہ کر چلا گیا جو چاہے مرضیہ کر لو، لیکن اگر جو ہے وہ یہ جملہ بولتا ہے کہ جو چاہے تم کر لو، اس میں وہ طلاق کا اختیار اس کے حوالے کر رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو طلاق دے لو، نہیں چاہتے تو نہ دو۔ یہ اگر اس کی نیت ہے تب جو ہے وہ طلاق، اگر تفویض کی نیت ہے تب طلاق جو ہے اگر دیتا ہے تو طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر اس نے ویسے ہی بول دیا اور اس کی طلاق سپرد کرنے کی نیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر باپ اس جو ہے وہ اپنی بیٹی کے اس معاملے میں طلاق لیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 41، عورت سے یہ کہا مرد نے اگر تیرے ہوتے ساتے نکاح کروں تو اس کا امر تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی تیرے ہوتے ہوئے میں کسی سے نکاح کروں تو جس سے نکاح کروں گا اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر کسی فضولی نے اس کا نکاح کر دیا، فضولی سے مراد
وہ شخص جو دوسرے کے حق میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف یعنی عمل دخل کر دیتا ہے، یعنی کسی اور بندے نے اپنی ہی مرضی سے اس بندے کا نکاح کر دیا اور اس نے کوئی کام ایسا کیا جس سے وہ نکاح جائز ہو گیا، یعنی جس کا نکاح ہوا وہ مرد جو اپنی بیوی کو یہ کہہ چکا تھا کہ اگر تیرے ہوتے ہوئے نکاح کروں تو اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس مرد نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے وہ نکاح جائز ہو گیا، یعنی مہر بھیج دیا یا وطی کر دی، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اب نکاح جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ نکاح کے جب مہر بھیج دیا تو ظاہر سی بات ہے مہر مقرر ہو گیا، مہر پختہ ہو گیا، یا وطی کر لی تو گویا کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ میری بیوی ہے، زبان سے کہہ کر جائز نہ کیا ہو، یعنی کوئی فعل ایسا کیا ہے جس سے نکاح جائز ہو گیا، زبان سے نہیں کہا، تو اب چونکہ وہ پہلے بول چکا ہے کہ اگر میں تیرے ہوتے ہوئے نکاح کروں تو اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اب یہ جو صورت بنی ہے اس کے بارے میں صاحب بارشی فرماتے ہیں پہلی عورت کو اختیار نہیں کہ اسے طلاق دے دے۔ مرد نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہوگا جس سے میں نکاح کروں گا، تو اب پہلی عورت کو اختیار نہیں کہ اسے طلاق دے، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا اگر میں تیرے ہوتے ہوئے نکاح کروں، اس نے نکاح کرنے کی نسبت اپنی طرف کی، جبکہ یہ جو صورتحال بنی ہے یہاں اس نے خود نکاح نہیں کیا بلکہ فضولی نے نکاح کیا ہے، تو اب جب اس نے زبان سے اقرار بھی نہیں کیا تو ایسی صورتحال کے اندر شرط نہیں پائے گی، لہٰذا جو اس کی پہلی بیوی ہے وہ دوسری بیوی کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اور اگر اس کے وکیل نے نکاح کر دیا یا فضولی کے نکاح کو زبان سے جائز کیا، یعنی مرد کے وکیل نے نکاح کیا اور فضولی نے اگر اس کا نکاح کیا، اجنبی آدمی نے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے زبان سے یہ کہا کہ مجھے قبول ہے، یا یہ کہا تھا کہ میرے نکاح میں اگر کوئی عورت آئے تو ایسا ہے، تو ان سب صورتوں میں عورت کو اختیار ہے۔ یعنی پیچھے یہ جملہ بولا تھا کہ اگر میں تیرے ہوتے ہوئے نکاح کروں تو اس کو طلاق دینے کا اختیار تجھے ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں وہ یہ جملے اگر بولتا ہے کہ میرے نکاح میں اگر کوئی عورت آئے تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ عورت کو اختیار ہوگا، مرد کا وکیل نکاح کر دے، فضولی نے نکاح کیا اور اس نے زبان سے اقرار کر لیا، یا یہ جملہ بولتا ہے کہ اگر میرے نکاح میں کوئی عورت آئے تو تجھے اختیار ہے، تو ان سب صورتوں میں عورت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس نئی آنے والی دلہن کو طلاق دے دے۔ مسئلہ نمبر 42، اپنی دو عورتوں سے کہا تمہارا امر تمہارے ہاتھ ہے، تو اگر دونوں اپنے آپ کو طلاق دیں تو ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی، یعنی دونوں اکٹھے اپنے آپ کو طلاق دیں گی تو ہوگی، اگر ایک بھی کہتی ہے میں طلاق نہیں دیتی تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 43، اپنی عورت سے کہا میری عورتوں کا امر تیرے ہاتھ میں ہے، یا تو میری جس عورت کو چاہے طلاق دے دے، تو خود اپنے کو وہ طلاق نہیں دے سکتی، وہ بھی اسی کی بیوی ہے، لیکن جو اس نے یہ کہا کہ میری عورتوں کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو یہ والی جو جس عورت کو کہہ رہا ہے یہ اس میں داخل نہیں ہوگی، یہ اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی۔ مسئلہ نمبر 44، فضولی نے کسی کی عورت سے کہا تیرا امر تیرے ہاتھ ہے، عورت نے کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، اور یہ خبر شوہر کو پہنچی، اس نے جائز کر دیا، تو طلاق واقع نہ ہوئی۔ یعنی کسی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ تیرا امر جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، کسی عورت سے کہہ دیا، اور شوہر کو جب اس کا بات کا پتہ چلا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ مگر جس مجلس میں عورت کو اجازت شوہر کا علم ہوا اسے اختیار حاصل ہو گیا، یعنی جب اسے یہ پتہ چلا کہ میرے شوہر نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب اسے اختیار ہے، یعنی اب چاہے تو طلاق دے سکتی ہے۔ یوں ہی اگر عورت نے خود ہی کہا میں نے اپنا امر اپنے ہاتھ میں کیا، پھر کہا میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا، اور شوہر نے جائز کر دیا، تو طلاق نہیں ہوئی مگر اختیار طلاق حاصل ہو گیا، یعنی اب اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ اور اگر عورت نے یہ کہا کہ میں نے اپنا امر اپنے ہاتھ میں کیا اور اپنے کو میں نے طلاق دی، شوہر نے جائز کر دیا، تو طلاق کا ذکر ہے، تو ایک طلاق رجعی ہو گئی اور عورت کو اختیار بھی حاصل ہو گیا۔ یعنی اب اگر عورت اپنے نفس کو اختیار کرے تو دوسری بائن طلاق واقع ہوگی،
عورت نے کہا میں نے اپنے کو بائن کر دیا، شوہر سے جدا کر دیا، اور شوہر نے جائز کیا اور شوہر کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق بائن ہوگی، اور عورت نے طلاق دینا کہا تو اجازت شوہر کے وقت اگر شوہر کی نیت نہ بھی ہو طلاق ہو جائے گی۔ یعنی عورت نے کہا مجھے طلاق دو اور شوہر اجازت یعنی دے رہا ہے، اور اگر اس وقت وہ طلاق کی نیت نہیں بھی کرتا تب بھی جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی، اور 3 کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اور عورت نے کہا میں نے اپنے کو تجھ پر حرام کر دیا، شوہر نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ جائز کر دیتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔